السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسکیری ڈیزائر۔ دوستو، تاریخ میں ایسا بحری جہاز بھی ہے جو اتنا پراسرار تھا کہ جو بھی اس جہاز پر سفر کرتا وہ پراسرار طریقے سے مارا جاتا۔ یہ جہاز اتنا پراسرار تھا کہ اس کو بناتے وقت ہی ورکرز کی موت ہونا شروع ہو گئی۔ اس جہاز پر سفر کرنے والے کپتان، اس کی فیملی اور کرو کے ممبرز کہاں غائب ہو گئے؟ دوستو، 1861 کو اسپنر آئی لینڈ، نووا اسکاٹیا، کینیڈا میں ایک بحری جہاز تیار کیا گیا۔ اس جہاز کا نام ایمیزون رکھا گیا تھا۔ دوستو، اس جہاز کو بناتے وقت ورکرز کے ساتھ عجیب حادثات ہونے لگے۔ اکثر ورکرز کی کام کے دوران موت ہونے لگی، لیکن جہاز کے مالک کا کہنا تھا کہ کام کے دوران ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ جب جہاز بن کر تیار ہو گیا تو 18 مئی 1861 کو اس کو پہلے سفر کے لیے سمندر میں اتارا گیا۔ جب یہ جہاز سفر پر روانہ ہونے لگا تو کپتان کو کھانسی شروع ہو گئی۔ جہاز ابھی تھوڑا ہی دور پہنچا تھا کہ کپتان کی کھانسی کی وجہ سے حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ خیر دوستو، جہاز کو واپس ڈاک پر لایا گیا۔ اس کے بعد کپتان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اگلے دن کپتان نے ارادہ کیا کہ اس بار کچھ بھی ہو جائے وہ واپس نہیں آئے گا۔ جب دوبارہ کپتان جہاز پر سوار ہوا تو کچھ دور جانے کے بعد کپتان کی طبیعت حیرت انگیز طور پر دوبارہ خراب ہو گئی۔ دوستو، اس بار اس کو کھانسی کے ساتھ خون کی الٹی آنا شروع ہو گئی۔ جہاز کو ایک دفعہ پھر ڈاک پر واپس لایا گیا، لیکن دوستو اس بار کپتان کی موت ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایک نئے کپتان کو اس جہاز پر رکھا گیا، اور ایک بار پھر جب جہاز سفر پر نکلا تو اس بار کپتان کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ جہاز پراسرار طریقے سے مٹی میں پھنس گیا۔ اس کے بعد کافی مشکل سے اس جہاز کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ یہ جہاز سفر کے لیے روانہ ہوا تو یہ جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے وہاں موجود ایک دوسرے بحری جہاز سے ٹکرا گیا۔ دوسرا جہاز ٹوٹ کر پانی میں ڈوب گیا، لیکن اس جہاز کو بھی کافی نقصان ہوا۔ اس کو دوبارہ ایک شپ یارڈ پر لایا گیا۔ دوستو، اس جہاز کو ریپیئر کرنے کے لیے جس شپ یارڈ پر لایا گیا تھا اس کے اگلے ہی دن اس شپ یارڈ میں بری طرح آگ لگ گئی اور پورا شپ یارڈ آگ میں جل کر تباہ ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد اس کے مالک نے اس کو بیچنے کا ارادہ کر لیا، لیکن ان پراسرار واقعات کی وجہ سے کینیڈا میں کوئی بھی اس کو خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن 1868 میں ایک امریکن آدمی نے اس کو خرید لیا۔ اس آدمی کا نام رچرڈ ڈبلیو ہینس تھا۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ جہاز کا نام بدل لیتے ہیں۔ دوستو، اس آدمی نے اس وقت اس جہاز کا نام بدل کر میری سیلیسٹ رکھ دیا اور یہ جہاز کو اپنے ساتھ امریکہ لے آیا۔ کچھ دن تک یہ جہاز سمندر میں چلتا رہا اور کوئی عجیب حادثہ اس کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن پھر ایک دن ایسا عجیب واقعہ ہوا جس نے اس جہاز کی تاریخ پوری طرح بدل دی۔ 7 نومبر 1872 کو میری سیلیسٹ امریکہ سے 1700 بیرل شراب لے کر اٹلی کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے 14 دن تک اٹلی پہنچنا تھا۔ اس وقت جو کپتان اس جہاز کو چلا رہا تھا اس کا نام کیپٹن بینجمن اسپونر برگس تھا۔ اس سفر پر نکلتے وقت جہاز میں کیپٹن برگس، اس کی بیوی اور 2 سال کی بیٹی اور کرو کے 10 ممبرز تھے۔ لیکن دوستو، یہ جہاز کبھی اٹلی پہنچا ہی نہیں۔ یہ جہاز سمندر میں ہی غائب ہو گیا۔ اس کے کچھ دن بعد یعنی 25 نومبر 1872 کو ایک کینیڈین جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ اس جہاز کا نام بریگ دی گریٹا تھا۔ اس جہاز کے کپتان کو سمندر میں ایک جہاز نظر آیا۔ اس جہاز کا کپتان یہ سوچ کر حیران تھا کہ ہمیں یہ بات بتائی ہی نہیں گئی کہ اس روٹ پر کوئی اور جہاز بھی ہے۔ خیر دوستو، کپتان نے لائٹس کے ذریعے اس جہاز کو سگنل دیے، لیکن دوسرے جہاز سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ لوگ اپنا جہاز لے کر اس کے پاس چلے گئے اور جہاز کو ساتھ لگا کر اس جہاز میں چلے گئے۔ جب یہ جہاز میں گئے تو یہ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ جہاز کوئی اور نہیں بلکہ میری سیلیسٹ تھا۔ انہوں نے جب جہاز کو دیکھا تو اس میں کوئی انسان موجود نہیں تھا اور جہاز بھی بالکل ٹھیک اور صاف تھا۔ وہاں کھانا، پانی، کپڑے اور کتابیں بھی ٹھیک حالت میں موجود تھیں۔ جہاز کی لاگ بک، جس میں ہر آدھے گھنٹے بعد جہاز کی رپورٹ لکھی جاتی تھی، جب انہوں نے اس لاگ بک کو دیکھا تو اس میں 10 دن پہلے آخری انٹری کی گئی تھی اور لکھا تھا کہ آج موسم کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو، اس جہاز میں سب کچھ ٹھیک تھا، کھانا، پانی، کپڑے، کتابیں،
یہاں تک کہ شراب کے 1700 بیرل بھی جو یہ جہاز امریکہ سے اٹلی لے کر جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس جہاز کو واپس امریکہ لایا گیا، لیکن جہاز میں موجود کیپٹن، اس کی فیملی اور کرو کے 10 ممبرز کہاں گئے، یہ بات آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ دوستو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔